جو کر بیٹھے محبت ان گناہگاروں کی محفل ہے، لگی جو بھیڑ ہے تیرے پرستاروں کی محفل ہے۔ یہ ایک سودے کے پیچھے اپنی دنیا بیچ آئے ہیں، یہ مجمع بس تیرے دل کے خریداروں کی محفل ہے۔ یہ برسیں اس طرح کے جس طرح برسیں میری آنکھیں، گھٹائیں آسماں پہ میرے غم خاروں کی محفل ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہے رقیب اپنا جہاں سارا، یہ دنیا جیسے بس تیرے طلبگاروں کی محفل ہے۔ تو سمجھا کہ ہے دنیا ایک مجمع خیر خواہوں کا، نہیں کوئی ہے مخلص یہ اداکاروں کی محفل ہے۔ نہیں دانست میں ان کی کسی مسئلے کا حل کوئی، بظاہر لگ رہا ہے کہ سمجھداروں کی محفل ہے۔ تمہارے حسن کے ہو جائیں گے سارے ہی دیوانے، یہاں کچھ سوچ کے آؤ یہ دلداروں کی محفل ہے۔ یہاں جو ہیں اکٹھا عشق میں سب کچھ لٹا بیٹھے، نہیں بزم مسرت یہ عزاداروں کی محفل ہے۔ میرے دل میں اٹھے ہیں پھر محبت کے کئی جذبے، ذہن ہے چیختا پھرتا کہ غداروں کی محفل ہے۔ وبا اس طور تیرے حسن کی پھیلی یہاں پہ ہے، شہر پورا ہے لگتا جیسے بیماروں کی محفل ہے۔ یہ سب خود ساختہ مالک تیرے دل کے ہیں بن بیٹھے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ حقداروں کی محفل ہے۔ تمہارا رنج اور غصہ چھپائے چھپ نہیں سکتا، تمہاری آنکھ جیسے سرخ انگاروں کی محفل ہے۔ جنون سب کا تیرے حسن کا پرچار کرتا ہے، یہ عاشق سب کہ سب تیرے رضاکاروں کی محفل ہے۔ یہ آنکھیں اور یہ رخسار، یہ لب اور یہ ابرو، لگی رہتی تیرے چہرے پہ ہتھیاروں کی محفل ہے۔ شب فرقت میں جب بھی نیند ہو ناراض آنکھوں سے، ستارے فلک میں میرے مددگاروں کی محفل ہے۔ یہاں موضوع نہیں خاموش اور تنہا کھڑے رہنا، یہاں پر جوش سے ملیے ملنساروں کی محفل ہے۔ سحر انگیز ہیں سارے نظارے میرے مسکن کے، یہاں مجلس ہے دریاؤں کی کوہساروں کی محفل ہے۔ یہاں جتنے بھی ہیں موجود سارے دل گرفتہ ہیں، مگر ہیں مسکراتے کہ وزاداروں کی محفل ہے۔ تو گویا ختم ہونے کو ہیں عالم شب فرقت، سحر ہے پھوٹنے کو ڈوبتے تاروں کی محفل ہے۔ یہاں پہ بات یا کچھ کام تعمیری نہیں ہوتا، ہمارا حلقہ احباب بیکاروں کی محفل ہے۔ یہی گھڑیاں ہیں فیصل ساتھ میں ہنسنے ہنسانے کی، غموں کو بھولنے کا وقت ہے یاروں کی محفل ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے، یہ غزل ساری جو ہے وہ محفل، اجتماع یا مجلس، جس طرح بھی اس کو کہا جائے، ایک جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے متعلق مختلف پہلوؤں پہ سارے اشعار ہیں اس کے۔ تو پہلا جو شعر ہے، جو مطلع ہے غزل کا،
وہ محبوب سے عموماً جو ہے جو شخص بہت حسین ہوتا ہے، بہت جاذب نظر ہوتا ہے، تو اس کے چاہنے والے، اس کے پرستار بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے انہی کا ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے جہاں اس کے پرستار اکٹھے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جو کر بیٹھے محبت ان گناہ گاروں کی محفل ہے، جو کر بیٹھے محبت ان گناہ گاروں کی محفل ہے، لگی جو بھیڑ ہے تیرے پرستاروں کی محفل ہے، لگی جو بھیڑ ہے تیرے پرستاروں کی محفل ہے، جو کر بیٹھے محبت ان گناہ گاروں کی محفل ہے، لگی جو بھیڑ ہے تیرے پرستاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی کے تسلسل میں ہے، جو لوگ وہاں اکٹھے ہونے کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان کوئی چیز خریدنے کے لیے جو بہت قیمتی ہوتی ہے تو اپنا بہت کچھ، سب کچھ بیچ آتا ہے، اپنی دنیا بیچ آتا ہے تاکہ وہ ایک چیز خرید سکے جو کہ اسے بہت پسند ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ تو میں نے یہاں محبوب کے دل کو ایک ایسی چیز قرار دیا، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے پرستاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک سودے کے پیچھے اپنی دنیا بیچ آئے ہیں، یہ ایک سودے کے پیچھے اپنی دنیا بیچ آئے ہیں، یہ مجمع سب تیرے دل کے خریداروں کی محفل ہے، یہ مجمع سب تیرے دل کے خریداروں کی محفل ہے، یہ ایک سودے کے پیچھے اپنی دنیا بیچ آئے ہیں، یہ مجمع سب تیرے دل کے خریداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ غمخواروں سے متعلق ہے۔ غمخوار جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کا دکھ، آپ کا درد بانٹتے ہیں، جو آپ کے ساتھ روتے ہیں، آپ کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے، تو وہ جو غم جو لوگ بانٹتے ہیں، جو آپ کے غم کو کم کرتے ہیں، ان کو غمخوار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے بادلوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ اپنے آنسو بہاتے ہیں جب برستے ہیں، تو یہ بھی میرے غمخوار ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ برسیں اس طرح کے جس طرح برسیں میری آنکھیں، یہ برسیں اس طرح کے جس طرح برسیں میری آنکھیں، گھٹائیں آسماں پہ میرے غمخواروں کی محفل ہے، گھٹائیں آسماں پہ میرے غمخواروں کی محفل ہے، یہ برسیں اس طرح کے جس طرح برسیں میری آنکھیں، گھٹائیں آسماں پہ میرے غمخواروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اگر جو شخص آپ کے محبوب کو، یعنی آپ کے علاوہ آپ کے محبوب کو چاہتا ہے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ تو شاعری میں خاص طور پہ، ویسے تو دشمن کو کہتے ہیں لیکن شاعری میں رقیب کا لفظ جو ہے وہ جو شخص آپ کے محبوب کو چاہتا ہے آپ کے علاوہ، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ تو جو شخص پھر وہی بات کہ جس کے اتنے سارے پرستار ہوں، تو وہ تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی آپ کی رقیب ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہے رقیب اپنا جہاں سارا، مجھے لگتا ہے جیسے ہے رقیب اپنا جہاں سارا، یہ دنیا جیسے بس تیرے طلبگاروں کی محفل ہے، یہ دنیا جیسے بس تیرے طلبگاروں کی محفل ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ہے رقیب اپنا جہاں سارا، یہ دنیا جیسے بس تیرے طلبگاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہو جاتی، خوش فہمی ہو جاتی کہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، جو دنیا ہے، وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مخلص نہیں، بلکہ دنیا جو ہے ایک اداکاروں کی محفل ہے، ہر کوئی اداکاری کرتا ہے آپ کے سامنے، مخلص خود کو ظاہر کرتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تو سمجھا کہ ہے دنیا ایک مجمع خیر خواہوں کا، تو سمجھا کہ ہے دنیا ایک مجمع خیر خواہوں کا، نہیں کوئی ہے مخلص یہ اداکاروں کی محفل ہے، نہیں کوئی ہے مخلص یہ اداکاروں کی محفل ہے۔ تو سمجھا کہ ہے دنیا ایک مجمع خیر خواہوں کا، نہیں کوئی ہے مخلص یہ اداکاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ خود کو بہت سمجھدار اور بہت کیپیبل، بہت ہنرمند، بہت فنکار سمجھتے ہیں اور یہی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ
کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت کام کے لوگ ہیں۔ تو ان ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں دانست میں ان کی کسی مسئلے کا حل کوئی، نہیں دانست میں ان کی کسی مسئلے کا حل کوئی، بظاہر لگ رہا ہے کہ سمجھداروں کی محفل ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ سمجھداروں کی محفل ہے، نہیں دانست میں ان کی کسی مسئلے کا حل کوئی، بظاہر لگ رہا ہے کہ سمجھداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض لوگ جو دلدار ہوتے ہیں، دل والے ہوتے ہیں، پھر وہ جتنے دل والے ہوتے ہیں اتنی جلدی وہ کسی کے دیوانے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنے جو محبوب ہے اس کو یہ کہہ رہا ہوں، جو ایک حسین شخص ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے حسن کے یہاں پہ سارے دیوانے ہو جائیں گے، تو ذرا سوچ کے اس محفل میں جا، کیونکہ دلداروں کی محفل ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہارے حسن کے ہو جائیں گے سارے ہی دیوانے، تمہارے حسن کے ہو جائیں گے سارے ہی دیوانے، یہاں کچھ سوچ کے آؤ یہ دلداروں کی محفل ہے، یہاں کچھ سوچ کے آؤ یہ دلداروں کی محفل ہے۔ تمہارے حسن کے ہو جائیں گے سارے ہی دیوانے، یہاں کچھ سوچ کے آؤ یہ دلداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی مجمع سے متعلق ہے جو محبوب کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو لوگ اکٹھا ہیں یہ عشق میں سب کچھ اپنا لٹا بیٹھے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بزم مسرت نہیں ہے، خوشی کا کوئی مجمع نہیں ہے خوشی منانے کا، یہ بلکہ عزاداروں کی محفل ہے، جو لوگ اپنے لٹنے پہ افسوس کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی محفل ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہاں جو ہیں اکٹھا عشق میں سب کچھ لٹا بیٹھے، یہاں جو ہیں اکٹھا عشق میں سب کچھ لٹا بیٹھے، نہیں بزم مسرت یہ عزاداروں کی محفل ہے، نہیں بزم مسرت یہ عزاداروں کی محفل ہے، یہاں جو ہیں اکٹھا عشق میں سب کچھ لٹا بیٹھے، نہیں بزم مسرت یہ عزاداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دل اور دماغ ہے، جو میرے اکثر اشعار میں ذکر ہوتا ہے کہ دماغ منطق پہ چلتا ہے، دل جو ہے وہ منطق پہ نہیں چلتا، اپنے خوابوں پہ چلتا ہے، اپنے جذبات پہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے وہی لکھا ہے کہ دل جو ہے اس میں بہت سے جذبات محبت کے وہ جنم لے رہے ہیں اور اکٹھا ہو رہے ہیں، تو دماغ جو ہے وہ چیخ رہا ہے کہ یہ غداروں کی محفل ہے، یہ جو جذبے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ایک محفل ہے جو کہ غداروں کی ہے، جو ذہن کی منطق سے غداری کر رہے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے دل میں اٹھے ہیں پھر محبت کے کئی جذبے، میرے دل میں اٹھے ہیں پھر محبت کے کئی جذبے، ذہن ہے چیختا پھرتا کہ غداروں کی محفل ہے، ذہن ہے چیختا پھرتا کہ غداروں کی محفل ہے، میرے دل میں اٹھے ہیں پھر محبت کے کئی جذبے، ذہن ہے چیختا پھرتا کہ غداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جہاں اس شعر میں نے اپنے محبوب کے حسن کو وبا کی طرح بولا ہے کہ جس طرح وبا جو ہے وہ پھیلتی ہے اور بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، اس طرح تیرا حسن بھی ایک وبا ہے جس کی وجہ سے سارا شہر جو ہے وہ بیمار پڑ چکا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وبا اس طور تیرے حسن کی پھیلی یہاں پہ ہے، وبا اس طور تیرے حسن کی پھیلی یہاں پہ ہے، شہر پورا ہے لگتا جیسے بیماروں کی محفل ہے، شہر پورا ہے لگتا جیسے بیماروں کی محفل ہے، وبا اس طور تیرے حسن کی پھیلی یہاں پہ ہے، شہر پورا ہے لگتا جیسے بیماروں کی محفل ہے۔ اب وہی جو بیماروں کی محفل ہے وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود ساختہ طور پہ تیرے دل کے مالک ہیں، یعنی سیلف پروکلیمڈ اونر آف یور ہارٹ، جو خود سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اب تیرے دل کے مالک ہیں۔ تو وہ پھر جو اکٹھے ہیں کہتے ہیں یہ حقداروں کی محفل ہے، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ تیرے دل کے حقدار ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ سب خود ساختہ مالک تیرے دل کے ہیں بن بیٹھے، یہ سب خود ساختہ مالک تیرے دل کے ہیں بن بیٹھے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ حقداروں کی محفل ہے،
یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ حقداروں کی محفل ہے، یہ سب خود ساختہ مالک تیرے دل کے ہیں بن بیٹھے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ حقداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ رنج اور غصے سے متعلق ہے، غم و غصے سے متعلق ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے غم کو، اپنے غصے کو، اپنے رنج کو چھپا نہیں سکتے، ان کی آنکھوں میں ان کا غصہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگوں کے بارے میں نے لکھا ہے کہ تمہارا رنج اور غصہ چھپائے چھپ نہیں سکتا، تمہارا رنج اور غصہ چھپائے چھپ نہیں سکتا، تمہاری آنکھ جیسے سرخ انگاروں کی محفل ہے، تمہاری آنکھ جیسے سرخ انگاروں کی محفل ہے، تمہارا رنج اور غصہ چھپائے چھپ نہیں سکتا، تمہاری آنکھ جیسے سرخ انگاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دیوانوں سے متعلق ہے، جو میں نے محبوب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے جو دیوانے ہیں ان کا جو جنون ہے، ان کا جو جنون ہے وہ تیرے حسن کی کا پرچار کرتا ہے، تیرے حسن کی تشہیر کرتا ہے، تیرے حسن کی پبلسٹی کرتا ہے۔ تو جو لوگ جو کام کرتے ہیں کسی کے لیے، کسی طرح کا بھی جس میں تشہیر پرچار بھی شامل ہوتا ہے، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے، جو کام کرتے ہیں کسی کے لیے۔ تو خاص طور پہ جو بے کسی جو ہے تنخواہ، کسی کمپنسیشن کے بغیر کام کرتے ہیں، ان کو خاص طور پہ رضاکار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے دیوانوں کو جو ہے وہ اپنے محبوب کا رضاکار کہا ہے کہ وہ اب ان کا جنون جو ہے وہ تیرے حسن کا پرچار کرتا ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ تو کتنا حسین ہے، کہ لوگ تیرے کتنے دیوانے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جنون ان سب کا تیرے حسن کا پرچار کرتا ہے، جنون ان سب کا تیرے حسن کا پرچار کرتا ہے، یہ عاشق سب کے سب تیرے رضاکاروں کی محفل ہے، یہ عاشق سب کے سب تیرے رضاکاروں کی محفل ہے، جنون ان سب کا تیرے حسن کا پرچار کرتا ہے، یہ عاشق سب کے سب تیرے رضاکاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو حسین انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہتھیار کے طور پہ کام کرتی ہیں، جو شکار کرتی ہیں عاشقوں کے دلوں کا۔ اس میں آنکھیں بھی شامل ہیں، اس میں رخسار بھی شامل ہیں، اس میں ابرو بھی شامل ہیں، اس میں لب بھی شامل ہیں۔ یہ خاص طور پہ چار چیزیں جو ہیں، بلکہ آنکھوں کو کہتے ہیں کہ وہ تیر ہیں، اور ابرو جو ہوتے ہیں، جو آئی بروز ہوتی ہیں، وہ کمان ہیں۔ تو اس کے علاوہ لب و رخسار کے حسن کے اوپر تو اور بھی بہت اشعار ہیں، میرے اپنے بھی ہیں اور لوگوں کے بھی۔ تو یہ چار جو چیزیں ہیں خاص طور پہ یہ انسان کے چہرے پہ، حسین محبوب کے چہرے پہ جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ کام کرتی۔ تو یہاں پہ میں نے یہی ذکر اس شعر میں کیا ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ رخسار، یہ لب اور یہ ابرو، یہ آنکھیں اور یہ رخسار، یہ لب اور یہ ابرو، لگی رہتی تیرے چہرے پہ ہتھیاروں کی محفل ہے، لگی رہتی تیرے چہرے پہ ہتھیاروں کی محفل ہے، یہ آنکھیں اور یہ رخسار، یہ لب اور یہ ابرو، لگی رہتی تیرے چہرے پہ ہتھیاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں جب نیند نہیں آتی تو انسان تارے گنتا ہے۔ تو ایک وقت گزارنے کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ تو ایک مدد کا ذریعہ ہوتا ہے جب انسان کو نیند نہ آئے کہ وہ تارے گننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا کہ شب فرقت میں جب بھی نیند ہو ناراض آنکھوں سے، شب فرقت میں جب بھی نیند ہو ناراض آنکھوں سے، ستارے فلک میں میرے مددگاروں کی محفل ہے، ستارے فلک میں میرے مددگاروں کی محفل ہے، شب فرقت میں جب بھی نیند سے ہو ناراض آنکھوں سے، ستارے فلک میں میرے مددگاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑے کیا کہتے ہیں اس کو، انٹروورٹ ہوتے ہیں، بہت کم گھلتے ملتے ہیں لوگوں میں۔ تو جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ملنسار ہوتے ہیں، بہت اسے ایکسٹروورٹ کہتے ہیں، یعنی بہت
لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں جلدی، یعنی جلدی ان سے دوستی کر لیتے ہیں، ان سے ملتے ہیں جلتے بھی ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ ایک شخص جو کہ نہیں ملتا جلتا، وہ کونے پہ محفلوں میں بھی تنہا کھڑا ہو جاتا، اس کے متعلق لکھا ہے، اسے مشورہ دیا ہے کہ یہاں موضوع نہیں خاموش اور تنہا کھڑے رہنا، یہاں موضوع نہیں خاموش اور تنہا کھڑے رہنا، یہاں پر جوش سے ملیے ملنساروں کی محفل ہے، یہاں پر جوش سے ملیے ملنساروں کی محفل ہے، یہاں موضوع نہیں خاموش اور تنہا کھڑے رہنا، یہاں پر جوش سے ملیے یہاں پر جوش سے ملیے ملنساروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہمارے ملک سے متعلق ہے، ہمارے ملک کے جو خوبصورت علاقے ہیں، خاص طور پہ جو شمالی علاقہ جات ہیں، ناردرن ایریاز ہیں، ان میں دریا اور پہاڑ جو ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ملک کے ان علاقوں کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے کہ سحر انگیز ہیں سارے نظارے میرے مسکن کے، سحر انگیز ہے سارے نظارے میرے مسکن کے، یہاں مجلس ہے دریاؤں کی کوہساروں کی محفل ہے، یہاں مجلس ہے دریاؤں کی کوہساروں کی محفل ہے۔ سحر انگیز ہیں سارے نظارے میرے مسکن کے، یہاں مجلس ہے دریاؤں کی کوہساروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ وزاداری سے متعلق ہے۔ بعض لوگ اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکے ہوتے ہیں، بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی وزاداری اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے مسکراہٹ ہٹاتے نہیں، تو جتنے بھی برے حالات ہوں وہ دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ وزاداری کا تقاضا ہے کہ اپنی مشکلات کو اپنے تک محدود رکھا جائے، تو وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں موجود سارے دل گرفتہ ہیں، یہاں جتنے بھی ہیں موجود سارے دل گرفتہ ہیں، مگر ہیں مسکراتے کہ وزاداروں کی محفل ہے، مگر ہیں مسکراتے کہ وزاداروں کی محفل ہے۔ یہاں جتنے بھی ہیں موجود سارے دل گرفتہ ہیں، مگر ہیں مسکراتے کہ وزاداروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو رات کے آخری ایام ہوتے ہیں، اس میں آخری لمحات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ تارے جو ہیں وہ ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں، تو اور جو شخص تنہا ہوتا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، جس کو نیند نہیں آتی تارے گنتے، تو اس شخص کے لیے جو ہے یہ بڑی کربناک وقت ہوتا ہے رات کا۔ تو وہ جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک امید، سورج جو ہے ایک امید لے کے آتا ہے، نیا دن ایک امید لے کے آتا ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ تو گویا ختم ہونے کو ہیں عالم شب فرقت، تو گویا ختم ہونے کو ہیں عالم شب فرقت، سحر ہے پھوٹنے کو ڈوبتے تاروں کی محفل ہے، سحر ہے پھوٹنے کو ڈوبتے تاروں کی محفل ہے۔ تو گویا ختم ہونے کو ہیں عالم شب فرقت، سحر ہے پھوٹنے کو ڈوبتے تاروں کی محفل ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اگلے دو اشعار جو ہیں وہ دوستوں کی محفل سے متعلق ہے۔ عموماً انسان کے جو دو دوست ہوتے ہیں پرانے، بہت کم جو ہے محفلیں دوستوں کی ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ تعمیری سوچ یا تعمیری عمل کیا جائے، زیادہ تر جو ہے وہ گپے ہانکنے ہنسنے ہنسانے میں گزرتا ہے وقت۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے، یہ آخری دو اشعار اسی کے متعلق ہیں۔ یہاں پہ بات یا کچھ کام تعمیری نہیں ہوتا، یہاں پہ بات یا کچھ کام تعمیری نہیں ہوتا، ہمارا حلقہ احباب بیکاروں کی محفل ہے، ہمارا حلقہ احباب بیکاروں کی محفل ہے، یہی گھڑیاں ہیں فیصل ساتھ میں ہنسنے ہنسانے کی، یہی گھڑیاں ہیں فیصل ساتھ میں ہنسنے ہنسانے کی، غموں کو بھولنے کا وقت ہے یاروں کی محفل ہے، غموں کو بھولنے کا وقت ہے یاروں کی محفل ہے۔ یہاں پہ بات یا کچھ کام تعمیری نہیں ہوتا، ہمارا حلقہ احباب بیکاروں کی محفل ہے، یہی گھڑیاں ہیں فیصل ساتھ میں ہنسنے ہنسانے کی، غموں کو بھولنے کا وقت ہے یاروں کی محفل ہے۔ جو کر بیٹھے محبت ان گناہ گاروں کی محفل ہے،
لگی جو بھیڑ ہے تیرے پرستاروں کی محفل ہے۔ جی تو امید ہے یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔